الف اور حمزہ، الف اور حمزہ کے درمیان میں فرق، وہاں پر میں نے آپ کو 3 نشانیاں بتائی تھیں کہ پہلی بات، الف کبھی بھی کسی بھی کلمے کے شروع میں نہیں آتا، کبھی بھی کسی کلمے کے شروع میں نہیں آتا۔ کسی نے مثال دی تھی جیسے آتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں پر اس کے اوپر کچھ بھی نہیں۔ ہم نے دوسری نشانی یہ بیان کی تھی کہ الف کے اوپر کبھی بھی کچھ بھی نہیں آتا۔ اب یہ ابتدا میں بھی ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں آیا ہوا، پھر اپنی اصلی شکل میں بھی ہم نے کہا تھا الف ڈنگا تریڑا کسی بھی طرح ہو سکتا ہے، لیکن ہوگی وہ لائن ہی، وہ لائن ایسے ہو سکتی ہے، ایسے ہو سکتی ہے، ایسے ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کسی حرف کے اوپر الگ سے بنا ہوا آ جائے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہو مجھے کہو جی میں آپ سے پوچھوں یہ کیا ہے، تو آپ مجھے کہیں گے یہ الف ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہے بھی کچھ نہیں۔ ایسی بات نہیں، بڑی آسان سی بات ہے کہ کسی بھی لفظ کے شروع میں الف کبھی بھی نہیں آتا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ کبھی بھی الف کسی لفظ کے شروع میں نہیں آتا، تو کیا ہوا پھر؟ یہ کیا ہوگا؟ حمزہ ہوگا۔ حمزہ کون سا؟ کل میں نے آپ کو حمزہ کی 2 قسمیں بتائی۔ حمزہ کی 2 قسمیں، ایک میں نے کہا تھا حمزہ وصلی، حمزہ جو کہ درمیان کلام میں درمیان تلاوت میں گر جاتا ہے، نہیں ادا کیا جاتا۔ دوسرا حمزہ قطعی، حمزہ وصلی، حمزہ قطعی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر۔ اب بسم اللہ، لفظ اللہ سے پہلے بھی حمزہ کو ہم نے نہیں پڑھا، الرحمن سے پہلے حمزہ کو نہیں پڑھا، الرحیم سے پہلے بھی حمزہ کو نہیں پڑھا، لیکن الہاکم التکاثر، یہ ہم نے پڑھے۔ التکاثر کے شروع والا پھر نہیں پڑھا۔ زرتم المقابر، الف کو حمزہ کو پھر نہیں پڑھا۔ زرتم المقابر، تو وہاں پر ہم نے المقابر میں حمزہ کو نہیں پڑھا، تو وہ حمزہ ہوتا ہے جو پڑھنے کے درمیان میں گر جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، وَلَوْ أَنَّنَا، حمزہ کیا ہے؟ قطعی پڑھا جاتا ہے۔ الیہم، حمزہ کیا ہے؟ قطعی پڑھا جاتا ہے۔ الیہم الملائکہ، الملائکہ وہ حمزہ نہیں پڑھا جاتا۔ کل کا آپ کا ہوم ورک یہ کہ ہر بچے کے پاس 2 مثالیں دونوں کی ہوں، سمجھ آ گئی؟ اور جو سوال آپ پڑھتے اس میں آپ کے سامنے آ جائے حمزہ قطعی، حمزہ وصلی کی۔ اب میں آتا ہوں واپس، میں نے کل آپ کو کہا تھا واو مدہ کون سا ہوتے ہیں؟ واو ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو۔ یا مدہ کون سی ہوتی ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو، کسرہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ الف کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے الف کی بڑی آسان سی بات ہے، الف ہمیشہ بغیر حرکت کے ہوتے ہیں، زبر زیر پیش اس کے اوپر کچھ نہیں آتا، تو پھر اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس سے پہلے کوئی بھی لفظ ہو اس کے اوپر ہمیشہ زبر ہوتی ہے، بڑی آسان سی مثال۔ تو الف درمیان میں آتا ہے، آخر میں آتا ہے، شروع میں کبھی نہیں آتا۔ جبکہ حمزہ وہ ہمیشہ شروع میں آتا ہے، درمیان میں بھی، آخر میں بھی۔ شروع میں اپنی کبھی الف کے اوپر لکھا ہوا آ جاتا ہے، لیکن درمیان میں اور آخر میں کبھی اپنی اصلی شکل میں آتا ہے، کبھی واو کے اوپر، کبھی یا کے اوپر۔ وہ میری کون سی غلطی ہے صفاتر کے اندر؟ وَمَكَرَ السَّيِّئِ، وہ حمزہ بھی کیا ہے؟ یا کے اوپر۔ سمجھ آ گئی؟ اب آ جاتے ہیں حروف۔ پہلا مخرج ہم نے کہا تھا، پہلا مخرج ہمارا جوف دہن، یعنی منہ کے اندر کا خلا، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس سے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ جیسے مثال دے دیتے ہیں یا مدہ کی، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یا کے جس وقت ہم پڑھ رہے مین، نہ آپ کی زبان حرکت کر رہی ہے نہ ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، وہ آواز نہیں سے نکل رہی ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سمجھ آ گئی؟ جی سمجھ آ گئی؟ جی۔ اب ہم الف کی مثال، الف مدہ کھڑی زبر بھی الف مکسور ہے، اس کو کہتے ہیں چھوٹا الف۔ اِنَّا اعطیناک الکوثر، الف۔ سمجھ آ گئی بات ہے؟
کوئی بھی صورت ایسی لے لے. والضحى والليل اذا الف اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اس طرح واو کی وہ درمیان میں آتی ہے، کوئی ایسی صورت ہے نہیں جس کے آخر میں واو مسلسل آئے. تو جیسے پڑھتے پڑھتے لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین. جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خلا، میں نے آپ کو بتایا تھا جبڑا، اور جبڑے کے ساتھ یہ کیا ہے ہمارا تالو زبان. یہ کیا ہے؟ یہ ہاتھ ہو یار زبان ہے. کس کی زبان ہے؟ فرض کرو یہ زبان ہے، کیا ہے؟ فرض کرو یہ زبان ہے بھائی، یہ ہاتھ ہے. امیجن کرو، سوچو، مثال ہے کہ یہ زبان ہے اور یہ اس کے اوپر ہم نے تالو بنا دیا، تو اس کے درمیان سے یہ جو آپ کو گیپ سا نظر آ رہا ہے، کرو اور گیپ نظر آ رہا ہے، اس خلا سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف مدہ واو مدہ. اب ہم آپ کو جادو بتا کے سبق ختم کرتے ہیں. جادو کیا ہے؟ میرے بڑے بھائی صاحب اللہ بخشے ان کو کہ وہ ایک دم مدرسے سے آئے اور کہا تم قرآن مجید سے جہاں کہیں سے پڑھو میں تمہیں بتا دوں گا یہاں مد ہے یا نہیں. اب جس زمانے میں ہم نے حفظ کیا تھا اس زمانے کے اندر یہ حروف کی مشق اور یہ اس کے لیے الگ سے لوگ تجوید کرتے تھے. حفظ کے دوران کوئی تھی تو جو میں نے حفظ مکمل کر لیا، 1 سال حفظ کرنے کے بعد بھی لگا لیا. اس کے بعد مجھے پتہ چلا دنیا میں ایک چیز ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے غنہ، کہ ناک میں کرنا ہوتا ہے. یہ سال بعد مجھے پتہ چلا. تو جب اس نے مجھے کہا تو میں تو حیران رہ گیا. میں نے کہا یار کمال ہے، بھائی صاحب کو کیسے پتہ چل گیا مد ہوتی ہے. میں قرآن پاک کھولا، میں پڑھتا جاؤں، وہ مجھے کہے یہاں بھی مد ہے، یہاں بھی مد ہے، یہاں بھی مد ہے. اور اگلی بات بھی کہتا تھا اتنا مد موٹی بنی تھی، یہاں موٹی مد لکھ لی ہے، یہاں پہ پتلی مد لکھ لی ہے. میں نے کہا یار اس کو کہاں سے پتہ چل گیا؟ تو وہ جادو آج آپ کو میں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں جہاں کہیں حروف مدہ کے بعد حمزہ ہو وہاں مد ہوتی ہے. قرآن مجید میں جہاں کہیں حروف مدہ ہو وہاں اس کے بعد حمزہ ہو وہاں پر کیا ہوتی ہے؟ مد. اب مثال کے طور پر انا اعطینا، الف کے بعد کیا تھی؟ حمزہ. یہاں کیا ہے؟ مد. اس طرح اور کوئی مثال لے لیتے ہیں ہم. عما یتساءلون، سین الف زبر سا، حمزہ زبر آ، الف کے بعد کیا ہے؟ حمزہ. عما یتساءلون، نام حمزہ کے بعد ہے بھیا، آپ چھلانگ لگا رہے ہیں. بے شک حمزہ چھوٹا حرف ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر سے چھلانگ نہیں لگا رہے. ٹھیک ہے، تو اب موٹا پتلا ہونے کا یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل بات ہے، وہ آپ لوگوں کی سمجھ تھوڑی سی اوپر بات ہے کہ حمزہ اسی کلمے کا حرف اصلی ہو، پھر مد متصل ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، موٹی دوسرے کلمے کو، وہ آپ کے سر کے اوپر سے چلی جانی. ہم بات کو آپ کے سر تک رہنے دیتے ہیں کہ جہاں کہیں قرآن مجید میں حرف مدہ آئے گا تو الف مدہ ہو. جیسے ہمارے ایک بچے نے مثال دی وجاء ربک، بہرحال جہاں کہیں حرف مدہ ہوگا، حرف مدہ کے بعد حمزہ ہوگی، وہاں پر کیا ہوگی؟ دوسرا ہوم ورک آپ کا کیا ہے؟ آپ نے ہر بچے کے پاس 3 مثالیں موجود ہوں، الف کے بعد حمزہ، واو کے بعد حمزہ، یا کے بعد حمزہ. چلو خیر ہے، موٹی پتلی والی نہیں 6 نہیں دیتے ورنہ احسان میں 1 پارہ رہ جائے گا، اس میں یاد کرنا ہوتا ہے. تو ہم آپ کو ایک مثال کا کہتے ہیں. ٹوٹل آپ نے کل 5 مثالیں لکھ کر لانی ہیں، 7 سبھی، 3 یہ مثالیں آ گئی اور 2 مثالیں حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی کی. یہ جادو سمجھ آ گیا؟ اب تلاوت کرتے ہوئے ذرا سوچ کے پڑھنا ہے. مجھے سے یاد ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سمجھ آ گئی؟ آلائی، الف کے بعد حمزہ ہے تو کیا ہوگی؟
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء سمجھ آ گئی مثال؟ اب آپ کے پاس 3 مثالیں ہر بچے کے پاس ہوں، اس کے لیے کوئی الگ تیر مارنے کی ضرورت نہیں، کاپی آپ کے پاس ہے اور وہ بھی آپ کے پاس ہے، پین بھی، تلاوت کر رہے ہیں، لفظ سامنے آ کے وہیں لکھ لیا، الف کی ایک مثال آ گئی، واو کی آ گئی، وہ لکھ لیا، اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں نا نورانی قاعدے کو بھی، اس میں بھی آپ کو بڑی آسانی سے مثالیں مل جائیں اس کے اندر۔ خاص طور پہ یہ جو لکھے نا آخری تختی جو 32 نمبر صفحے پہ آتی ہے، جزاءً ملائکۃ الینا ایابہم، یہاں پہ آپ کو ساری مثالیں یہاں پر بھی مل جائیں گی۔ تو کوشش یہ کیا کریں، یہ جتنا بھی سبق ہے، دیکھیں ہم روز حدیث سنتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین کون ہے؟ جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور اسے سکھاتا ہے۔ اور یہ ہم قرآن مجید سے متعلق علم حاصل کرتے ہیں جس کے ذریعے ہماری تلاوت ٹھیک ہے۔ بچہ ہوم ورک کر کے لاتے ہیں نا، کوئی ایسا ہوم ورک کر کے لاتے ہیں کہ جس کو دیکھ کے ٹیچر اس کے اوپر سٹار اور ایکسیلنٹ اور شاباش، تھوڑا زیادہ لاڈ آ جائے تو سٹار منہ پہ بھی بنا دیں۔ اور کوئی ایسا ہوم ورک لے کے آتا ہے، ٹیچر کاپی کو دیکھتا ہے، ایسے کرتے ہوتے ہیں، پاؤں سے لکھے تم نے۔ تلاوت ہم سارے کر رہے ہیں، تلاوت ہم سارے کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، والذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ عذاب علیم۔ جتنا مرضی آئی لمبا کیتا، جتنا مرضی آئی نکا کیتا، مرضی کی تلاوت کر رہے تھے، وہ اللہ کی مرضی کی تلاوت نہیں کر رہے، وہ اپنی من چاہی تلاوت کر رہے ہیں، یہ کام نہیں کرتا۔ تو ہم روز حدیث سنتے ہیں، ایک آیت کلام اللہ کی سیکھنا 100 رکعت نماز سے افضل ہے، لیکن یہ اس آیت کی بات ہو رہی ہے جس کی تلاوت بھی آپ کی ٹھیک ہے۔ آپ اس طرح پڑھ رہے ہو جس طرح، پھر بجائے الفاظ کا الفاظ غلط پڑھ لیا آپ نے، مخرج سے نہیں پڑھا، معنی بدل گیا، معنی بدلنے سے آپ کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ ہماری نماز ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے تو ہم پھر بھی، ایک آدمی تھا، اس نے نماز پڑھا تو نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ کر تھوڑی سی آواز بھی آ گئی، آواز آ گئی، نماز نہیں توڑی اس نے، نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ پیچھے ایک بندہ ہے، اس نے کہا شاباش تم صحیح آدمی ہو، پنچر گاڑی کے ساتھ بھی تم نے منزل تک پہنچا دیا۔ تو ہماری گاڑیاں پنچر ہوتی ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، پھر بھی ہم پنچر گاڑی کو لے کے چل رہے۔ تو اپنی قرآن مجید کی تلاوت کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کر جائیں، تاکہ جب آپ قرآن پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کریں کہ جاؤ دیکھو میرا وہ بندہ تلاوت کرے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا قرآن سنو، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناؤ۔ ایسا آپ قرآن پڑھو اور آپ کے گرد فرشتے آسمان تک تانتا باندھ کے کھڑے ہو جائیں، نہ کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہو۔ ایک بندہ تھا نا، وہ کہتا ہے جی کہ مجھے فلاں کمپنی والوں نے 20,000 روپے دیے ہیں، میں نے گانا گایا۔ اس نے کہا او اتنا تو پتا، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا 20,000 روپے دیے، نے کہا یہ پیسے رکھ لو، گانا تمہارے بس کی بات نہیں، کوئی اور کام کرو۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم تلاوت کر رہے ہوں وہ فرشتے کہیں بند کر یار، تو کوئی اور ہی کام کر، ایسی تلاوت کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آپ کو کام دیا جاتا ہے، یہ آپ کا شوق دیکھنے کے لیے دیا جاتا ہے، کسی کی کاپی میں نے چیک نہیں کرنی، وہ جو آپ نے لکھ کر رکھنا ہے، وہ جو میں نے آپ کو کہا ہے نا، وہ اس لیے کہ جس وقت آپ بتا رہے ہو گے آپ لوگوں کو پھر یاد نہیں رہتا، آپ لوگوں کو یاد نہیں، اس لیے آپ کو کہا ہے کہ لکھ کے رکھیں۔ چلیے